وہ امام غزالی رحمتہ تعالی علیہ، وہ امام غزالی رحمتہ تعالی علیہ، حوالہ دے کر چلاؤں تاکہ پیچھے سے چاں نہ کریں۔ آپ بھی نوٹ کر لیں، مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ نے روایت لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ظاہری ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، مندیسی کے نہیں، اب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جی میرے مولا پیارے چاہتا ہے، بولا کیا چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب ہو جاؤ، کلیم ہو، محبوب مطلق وہی ہے، پر ان کی سے کلو منصوبن الی محبوب محبوب، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے، نسبت تو آپ کو بھی میرے محبوب سے ہے، چاہتے ہو محبوب ہو جاؤں، پیارے مولا چاہتا ہوں، وہ پیارے موسیٰ اگر چاہتے ہو کہ تم میرے کلیم سے محبوب ہو جاؤ تو ایک کام کرنا پڑے گا، بولا کیا کروں، وہ بھی ایسا کرو تم قسمت کے ساتھ میرے حبیب میرے یار میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، جب تم کثرت سے درود و سلام میرے یار پر پڑھو گے میں تجھے کلیم سے محبوب بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آپ نے پتا کیا لکھا، آگے پتا کیا لکھا، وہ پیارے موسیٰ محبوب ہونا چاہتے ہو تو کثرت سے درود و سلام پڑھو، پڑھو بھی ایسے کہ ایک وقت آئے گا جب میرے محبوب کا ظہور ہو جائے گا، 1400 سال گزریں گے، کوئی خنزیر کتے اٹھیں گے، وہ میرے محبوب کی شان میں پکڑیں گے کہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے، تم آج پڑھ کر اس طرح سے درود بتلا دو کہ یہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا، ارے جو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے وہ خدا کا کلیم سے بھی محبوب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر الفاظ موجود نہ ہو، خدا کی ذات کی قسم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ، ایک ہی بات ہے، یہ الفاظ موجود نہ ہو ندا کے ساتھ، ہم اہل سنت کا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اس درود پاک کو پڑھنے کا حکم دیا، بلا لے انہیں بھی بلا لے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ الفاظ موجود نہ ہو، خدا کی ذات کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر یہ الفاظ موجود ہوں میں کہتا ہوں وہابیوں پھر سنیوں پر تنقیدیں کرنی چھوڑ دو اور میرے حضور پر تنقیدیں دیوبندی کرنی چھوڑ دو، بس حضور کا کلمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی طرح دل سے پڑھ لو۔ ہم نے تمہیں کہتے ہیں تمہیں جو وہ سزا دیں گے جو ہم کہتے ہیں آجو احمد رضا کے پیچھے، میرے امام کے پیچھے، جس کے پیچھے ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہن دسو یہ اج دی گل ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مکاشفۃ القلوب میں نے حوالہ دیا، پڑھ لے جا کر، میرے پاس کتاب موجود ہے، جس کو نہ ملے میرے پاس ہے، میں پڑھاؤں گا۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سبحان اللہ تکو، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، فرمایا سنو پیارے موسیٰ، فرمایا ہم نے آپ کو ساری مخلوق سے 10,000 گنا زیادہ سماعت کی طاقت بخشی، 10,000 گنا ساری مخلوق سے زیادہ آپ کو سننے کی طاقت بخشی، جس سے آپ نے میرا کلام سنا، ساری مخلوق سے 10 گنا زیادہ، 10,000 گنا زیادہ بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی، جس سے آپ نے میرے ساتھ کلام کیا، سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ کا قول، سبحان اللہ۔ آپ نے اتنا آپ کلیم ہو گئے کہ کلام سنا بھی اور کلام کیا بھی، میں پر محبوب ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اس کا حوالہ دو نزات المجالی سے عاشقان کی حوالے دی ضرورت، پرانی باتیں ہیں، کو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کو وہاں پیارے کلیم ہو، محبوب ابھی بھی نہیں ہونا، کیسے؟ میں اگر چاہتے ہو نا محبوب ہو جاؤ تو پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو تو اونچی کو سبحان اللہ۔ محبوب ہونے کا تو وظیفہ ہی صلاۃ و سلام ہے، کمال کا۔ اب سنو ایک اور روایت کے اندر پھر حوالہ لے لو، چلو کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ سعادت الدارین بھی ہے، نزات المجالس کے اندر، دونوں کے اندر میں نے ان گنہگار آنکھوں سے ان دونوں کتابوں کے اندر روایت پڑھی
سینہ اسمین نبانی علیہ رحمہ کی سعادت الدارین فی صلاۃ علی سید الکونین، اس کے اندر روایت پاک موجود ہے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا تیرے کان کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں میں پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا کان کے قریب ہے. پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے دیکھنا آنکھ کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے تیرا بولنا تیری زبان کے قریب. چاہتے ہو میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے. بولا چاہتا ہوں میرے موسیٰ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کر رہے ہو، پیاس کر رہے ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو اور تجھے پیاس نہ لگے. بولا چاہتا ہوں میں پیارے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب بھی ہو جاؤں تجھے پیاس نہ کرے پیاس بھی نہ لگے، ایک کام کرنا پڑے گا. بولا حکم فرما میں کام کروں گا. میں سنو چاہتے ہو میں تیرے اتنا قریب بھی ہو جاؤں کہ جیسے روح تیرے جسم کے قریب ہے اور تجھے قیامت کے دن پیاس نہ لگے تو میری نصرت سے میرے یار میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو میں تیرے قریب بھی ہو جاؤں گا پیاس بھی نہیں لگے. میں تیرے قریب بھی ہو جاؤں گا پیاس بھی. اور تسی بھی تو پورا یہ لالو سونے ہو. سبحان اللہ جا کے اتنے رکھ کے رکھو سبحان اللہ. اتنی اچھی سبحان اللہ کو خدا دی قسم کہ بدبخت دی نیند حرام ہو جائے انہوں بھی اللہ ایمان دے دے. اچھی ذرا میں کہنا آر دیئے نہ پار دیئے تسی اچھی دیئے نہ کہنا گل ساری سرکار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیے، آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیے، تم نے میرے پار دیئے گل ساری سرکار تیری لینا چار دیئے گل ساری سرکار سب نبیوں نے سرکار دیئے سب دے کب خار دیئے اللہ نے سونے یاد دیئے ایک گل خود رب غفار دیئے کہ گل ساری سرکار دیے. میں تو نہیں کہتا اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے گل میرے یار دی ہے. کیوں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آج ہی میں نے تازہ روایت پڑھی. والا میرے کو موجود دینا نہیں. میرا موبائل ہے میں تصویر کھینچ کے لے آیا کتاب تو سبحان اللہ. ہاں کٹی گال نہیں کراں گا. حضرت سلیمان فارسی پاک فرماتے ہیں جبریل امین پاک آئے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضور آپ کا رب بھی سلام کہتا ہے. اپنے انداز میں سنا رہا ہوں. جب بھی جبریل امین پاک آتے تو ایسا تو ہوتا تھا اور ہونا بھی تو تھا نا. بات محبوبوں کی ہے, محبوب و محب کی ہے. حضرت اب سبحان اللہ کو میری طرف توجہ ہو. سبحان اللہ. اللہ نے حضور آپ کا مالک فرماتے محبوب بیٹا بس آپ محبوب آپ کا مالک فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے محبوب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو کیوں پیدا فرمایا. میں نے آج ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا حضور کی خدمت میں. جبریل امین پاک نے اس کی حضور آپ کا رب فرماتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے محبوب کریم مولا میرے آقا مولا آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا خادم جبریل عرض کر رہا ہے محبوب اللہ نے اس دنیا کو آپ کا رب فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے محبوب کیوں پیدا فرمایا. حضور نے آپ کو حضرت جبریل امین پاک کو فرمایا جبریل میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا رب کہتے ہیں محبوب ہم نے یہ جو اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے یہ چاند سورج ستارے یہ کلیاں یہ پھول یہ تبسم یہ انسان یہ چرند یہ پرند یہ ساری کائنات یہ کہکشاں یہ حورے یہ غلمان ایک ایک چیز ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جو تخلیق فرمایا ہے اس کا فقط یہی مطلب ہے یہی مقصد ہے کہ ان سب کو پتہ چل جائے ان کو ظاہر ہو جائے کہ آپ کا میری بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ چاہتے کو یا علی نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ جو آباد کانے کو مانتے ہیں ذلیل وہ بھی سنیں او سبحان اللہ سبحان اللہ کو کانے مرزے تے لعنت بے شمار میں کہنا مرزے کانے تے لعنت تسی کہنا بے شمار مرزے کانے تے لعنت بے شمار اللہ دی قسم ایک تہاڑے چ جڑا نہ بولیا مینوں شاہ ڈر آ کے کتے اوتے لعنت نہ پے جائے میں صحیح گل کردا ہاتھ چک کے چادراں چ کڈ کے کہنا مرزے کانے تے لعنت بے شمار انشاءاللہ جڑا جتنی اونچی بولے او دا مرتبہ قیامت دے دن بھی انہی بلند کرے جڑا اج جنہ زور لاوے سونیا ان دنیا چ آخرت چ موت ہر وقت نہیں حضور دا دیدار نصیب فرمائے مرزے کانے تے لعنت بے شمار مرزے کانے تے لعنت بے شمار مرزے کانے تے لعنت بے شمار او کہتے انہ بھی نبی ہویا پوری تحریک پوری تاریخ اٹھا لو او جڑا مرے گوں دے وچ ہوئے ہاں جڑا مرے گوں دے وچ ہوئے او کدی نبی ہو سکدا نہیں لانتی ہو سکدا سبحان اللہ میں صدقے یا رسول اللہ کروڑوں لعنتیں ہوں مرزئی کانے پر ہے بے شمار درود و سلام حسنین کے نانے نا کیا بات ہے کیا سبحان اللہ اب سنو اس کمینے نے کیا تھا چیلنج کس کو پیر میرے حضور کی آل کو انہوں پتہ نہیں ہے نا ذلیل نو وہ تو بڑے بڑے تھر تھرا اٹھے بڑے بڑے برکتیں پھیلانے کی پانے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے آل رسول ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی میرے نبی نے تم سب کے ہم سب کے نبی پاک ہیں میں ہمارے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اللہ نے میں قرآن پاک ہوں میں حضور کے آخری نبی آخری رسول ہے حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول ہم ہر ختم چیز جب بھی پڑھا جاتا تو یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں سمجھو اس بات کو ما کان محمد ابا حلیم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسالت کی بھی ختمیت کا اللہ نے اعلان کیا کیونکہ نبی ختم رسول ختم حضور آخری نبی ہے آخری رسول ہے اور افضل بھی ہے یہ بھی نہیں بولنا حضور نے فرمایا حضرت آدم والا نبی نہ والی سے آج وہ جو کہتے ہیں جی اول نہیں ہے اب سنو غور سے عاشقو سنو غور سے ایک روایت پاک میں حضور نے فرمایا مجھ مصطفیٰ کو اور علی کے نور کو اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمانے سے 2000 سال پہلے ہی تخلیق فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں تسی تے میرے حضور دے علی نو نہیں سمجھ سکتے حضور نے کی سمجھنا کون ہے سبحان اللہ جس کو میرے مولا علی کون ہے مولا علی مولا علی پھر سب نے کہنا مولا علی مولا کائنات کی مولود پاک کا مہینہ ہے جس نے ولادت کا 13 رجب المرج تو پھر کو مولا علی حضور نے تو فرما دیا قیامت تک اس کا میں مددگار ہوں اور جس کا میں ہوں اس کا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گال ساری سرکار دی مزے کی بات دیکھیں جس نے سب سے پہلے مانا انہی کا نام اب فاروق اعظم ہے میں نے کہا جی فاروق اعظم مانا دینے کے مولا علی مددگار نہیں کیا جی بھابی نو منن جی کی تقریر سمجھ آئی کہ مولا علی وہی کہے گا جو فاروقی ہوگا سبحان اللہ جو علی والا ہوگا اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی جنت کا چراغ حضور نے فرمایا بتایا مولا علی نے میں کہا سمجھ لگی جرا دارا علی حضور دے اصحاب نو بھی منے اہل بیت تارے پاک نو منے وہی صحیح علی والا وہی عاشق تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی
مٹی مبارک ایک طرف تھی، جسم ان کے جسم مبارک ایک طرف تھا، روح مبارک ایک طرف تھی، تو میں تب بھی نبی تھا۔ حضور پہلے نبی بھی ہے، آخری نبی بھی۔ اس بدبخت نے معاذ اللہ مرضی کے ساتھ سلام لینی نہیں، سارے بولو نہیں، اس کو بلانا نہیں، یہ تن بلانا ان کا خنزیرہ، پہلے حضور کا کلمہ پر توبہ کر، میرزے تے لعنت پیج پھیر گل کری نہیں کہ ایسا کوئی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے دیوانے۔ مرضیوں کو بھائی کہنے والوں کو ووٹیں نہیں دینی، ان پر لعنت بھیجنے والے اور ان کا بائیکاٹ کرنے والے لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو ووٹیں دینی۔ ووٹ کہنے دینی بابے خانم سے رضوی دے پتران، کیوں؟ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کیا، سبحان اللہ کو لبیک یا رسول اللہ کی ووٹ، بس انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہن اے نہ ہوئے تو تسی 5000 دی مڑ کے ویک جاؤ، بچے 5000 مک جاندا، زندگی مک جاندی، پر جہنم دا عذاب مکدا نہیں۔ یہ گل یاد رکھو کہ اپنی پرچی ضائع نہ کر بیٹھو، اور گل ساری سرکار کے لیے، دین نہ بیچو، بک جاؤ خود سرکار کی، خدا کی ذات تسی سرکار دے عشق چ دو ووٹ بس۔ اچھا یہ مرزا قادیانی معاذ اللہ اس نے ذلیل کر دیا دعویٰ، پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جب رکھتے سفر باندھا نا تو آپ کے غلام کا پیر جی سرکار تسی جا رہے، تسی فقیر ہو، فقیرہ دا کام ہے کلیہ چ بہنا، حضور یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اے توجہ کرو دوستو، حضور یہ تو مولویوں کا کام ہے، آپ ادھر کلی میں بیٹھے مجھے پتا ہے، میں اینڈ کر دینا ایک روایت تے سناؤں گا کو سبحان اللہ، نہیں تو میں بھی سپیکر کوئی نہیں کرنا، سبحان اللہ، جان کی کھو ذرا سبحان اللہ۔ اور جب چلے ہیں نا تو لوگوں نے پتا کیا آپ سے عرض کیا، پیر میل علی شاہ صاحب جب چلنے لگے مرزا قادیانی ذلیل کے ساتھ مناظرے کے لیے ادھر لاہور کی طرف بڑھنے لگے، رفتے سفر باندھا تو مریض آدم ہوئے، لوگ حضور ہاتھ جوڑ لی، آپ رک گئے، بڑا خنزیر ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس ذلیل کو چھوڑے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، آپ فقیر ہیں، فقیر کدھر جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ کوئی میرے نانے کی عزت پر بھونکے اور میرے علی شاہ جو اپنے مزار اپنے دربار سے باہر نہ نکلے، میں یہ جگہ جل سکتا ہے پر میرے علی شاہ رک نہیں سکتا۔ پھر نکلے پھر میرے علی شاہ صاحب چلے گئے، عدالت میں تھے، اچھی کو سبحان اللہ، او مرضیہ نے لعنت، انہاں دی چنگے کہنے والے نے ملن والے نے بھی لعنت، سنو انہاں تے لعنت بھیجنے والے تے رحمت بے شمار۔ اب چلے گئے، جا کر ادھر آپ نے جب اس کو سامنے آئے ذلیل کہنا، آپ اس کرائے تو ہوں گے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہنے میں مکھ چل بدر شاشانی مدھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چل بدر شاشانی مدھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف دیت مستانی مخمور عقیل مد بریا ایک کانا او سونے لے۔ ہم نے اس کمینے کو جب بصارت فرمایا تو منازعہ کرے گا نبی کے بیٹے سے، سبحان اللہ، علی کے بیٹے سے، میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں کہ کوئی دلیل مانگے دلیل نہیں کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے باتیں شروع کرنی شروع کر دی، یہ کر دے وہ کہا مرزا کانیا ذلیلہ بک بک بند کر، ذلیلہ تینوں کی پتہ علم نہیں، یہ جڑی بکواس تیری بکواس بند، اور بات سن، تو نبی ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور نبی تو اپنی میرے نبی ہیں، بات جھوٹا ہے ذلیل، اللہ عیاذ باللہ استغفر اللہ، میں ہر لفاظ سے جو پورا نکلے توبہ کرتا ہوں، ذلیلہ تو جھوٹا ہے، کہ سچا معاملہ نہیں، ذلیل تو جھوٹا ہے، دلیل کیا ہے؟ میں تیرے پاس سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے، میرے نبی سچے، میرے آقا سچے، میرے مولا سچے، میرے رحمت سچے۔ جب آپ نے فرمایا اس نے کہا وہ سچا وہ تو جھوٹا، اور وہاں دلیل دے، کیا لینی دلیل؟
کی یا رسول اللہ یا علی یا علی ارے غوثیہ یا موسیٰ یا غوث پاک، حضور غوث پاک کا فیض ہے پیر میر علی شاہ صاحب کو، بلکہ خود سرکار مدینہ نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک مرید تھا نا اٹوانا، اسی نے ادھر بھی شادی عرض کیا تھا، آپ نے اس کو سیدھا فرمایا ہوا تو سچائی تو کیا قلم کو اب اس ذلیل کو میں قائمت جو پہلے تشی کو اپنے قلم اٹھ نکل آج تیرے چلنے کا مقام ہے، ارے آج ہی تو تیرے بولنے کا مقام ہے، ارے نکل کر میرے نام آگے آخری نبی ہونے کی گواہی دے، خدا کی قسم قلم خود نکلا، لاہور کی عدالت گواہ، لو گواہ، آج وہ پیپر ہے جس پیپر کے اوپر نکل کر قلم نے لکھا، خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ خودی کو سبحان اللہ۔ اب وہ مرزا کمینہ پریشان کری، ظاہر ہے نبی پاک کے مقابلے میں غیر نبی کی دلیل آ سکتی نہیں، تو میرے نبی تو سب نبیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ افضل الاول الانبیاء والمرسلین والمعصومین ہیں، حضور افضل الخاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین ہیں، پہلے معصوم بھی حضور، آخری معصوم بھی حضور، پہلے نبی بھی حضور، آخری نبی بھی حضور، پہلے رسول بھی حضور، آخری رسول بھی حضور، اول بھی نبی، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف۔ معراج کا مہینہ بھی اب کیا کیا سنا، ٹھیک ہے، بات کو میں سمیٹتا ہوں، وہ ذلیل یہ کمینہ اس دلے میں کہاں ہمت تھی، کانے میں اس ذلیل دلے خنزیر میں کہاں ہمت تھی، اٹھا باتھ روم آیا، آپ نے کہا کمینے مجھے پتا ہے تجھے کیا آیا ہے، ہمیں پتا ہے تجھے کیا ہے، اٹھا خنزیر، طریق گواہ، چلا گیا لیٹرین کے اندر، چلا گیا لیٹرین کے اندر، جب کافی وقت گزرا نہیں ہے نا تو مصطفیٰ کریم کے صادق بیٹے نے صادق خبر دی، سچے بیٹے نے میرے حضور کے پیارے نواسے سچے نواسے نے صادق بیٹے نے صادق خبر دی، میں لوگوں تم اس اندھے کو اس کانے کو دیکھ رہے ہو، میں جاؤ جا کر لیٹرین سے مرے ہوئے کو اٹھا لو، جو مصطفیٰ کا منکر ہو اسے ایسی موت آتی ہے، اور جو عاشق ہو اسی کو تو پیر میر علی شاہ کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ ساری سرکار دیے۔ پھر آپ کے غلام نے ہاتھ باندھ کے پوچھا حضور اتنی بڑی بات کر دی آپ نے کیسے کر دی، اگر ایسا نہ ہوتا آپ نے فرمایا پترا اسا کیتی نہیں جنہ دی کر دے سی وہ ساکو آپ کروا دے سی۔ سبحان اللہ تک سبحان اللہ۔ گل ساری خدا دی قسم یاد رکھو، یہ حقیقت ہے، اور سرکار سے عشق کرو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، اسی میں دو جہاں روشن۔ گل ساری ایک میں آپ کو آخری روایت سنانا چاہتا ہوں، حضور کی ختم نبوت کی آپ کو کیا بات، وہ جو حضرت سیدنا حمار تھے نا، وہ گدے تو ہم کہنے کو دل نہیں کرتا، حضرت یعفور، حضرت حمار کا مطلب بھی گدھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے حضور نے ان کا نام یعفور رکھا تھا۔ مجھے کو سبحان اللہ۔ وہ تھا کسی کے پاس، وہ یہودی تھا غالباً، غیر مسلم تھا، اس نے بڑی کوشش کی آپ کے اوپر بیٹھنے کی، آپ نے ہر مرتبہ اس کو گرا دی۔ سبحان اللہ۔ میں کہا جدو اللہ علامہ زمانہ بھی کھوتے نے بھی اکل آ جاتی، پر قادیانی کھوتے نو آئی، وہابی کھوتے نو آئی، دیوبندی کھوتے نو آئی، شیعہ کھوتے نو آئی، نہیں یہ آئی تو بھی سنی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ قادیانی کھوتے کو نہیں صرف سنی عاشق کو آئی ہے۔ اب وہ گدے تھے، خدا کی قسم، وہ حضور کی خدمت میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری پیچھے جتنی بھی پشتے ہیں میں ان میں سے ہوں، میرے دانے بابے کی وہ پشتوں پر جب نبی پاک ہوتے تھے ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوئے، حضور ان کی پشت میں سے اب میں آخری رہ گیا ہوں۔ حضور نبیوں میں بھی آخری آپ ہیں،
حضور تسی بھی آخری ہوتی اسی بھی آخری تسی آخری نبی میں نبی دا گدا آخری حضور خدا کی قسم میرے مالک نے بڑا ظلم کیا وہ مجھے بہت مارتا بڑی کوشش کرتا میری پیٹ پر سوار ہونے کی میں نے کہا تو کیسے ہو سکتا ہے اس پیٹ پر یہ گدا بھی آخری ہے یہ یافور بھی حضور کا غلام بھی آخری اس پر سوار بھی آخری نبی بھی یہ ہے اس تو پھر حضور نے فرمایا اب اس کو گدا نہیں کہنا عمار نہیں کہنا اس کو یافور کہنا اب طریق قیامت تو آ جائے گی پر حضرت یافور کا نام باقی رہے گا سبحان اللہ پھر ان پر سوار ہوئے سمجھ آئی کہ گدوں نے حضرت یافور جو کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے بڑھ گئے ان سے جو سرکار کو نہ سمجھے سبحان اللہ ان 2 ٹانگوں والوں سے اچھے تھے وہ 4 ٹانگوں والے بلکہ وہ میں ان کا تو مقام ہی بکھڑا ہے حضور قبلہ اسی کی گئی ہے خدا کی قسم اگر اب بھی ہمارے سامنے وہ آ جائے نا خدا کی قسم ہم تو ان کی قدموں کی طلبوں کو چومیں اور اس مبارک مٹی کو چومیں اور اپنے سر کا تاج بنائیں اور اپنے ماتھے پر آنکھوں پر سجائیں اپنے دل پر اور اس مٹی مبارک کو نوش کریں تناول کریں اور خدا کی قسم وصیت کریں کہ جب ہم مریں تو ہمارے چہرے پر یہ مٹی مال دینا دل و سینے پر تاکہ جب نکیرین آئے انہیں پتہ چلے یہ مصطفیٰ والا ہے سبحان اللہ اونچی کو سبحان اللہ تو پھر وہ حضرت یافور کو اتنا عشق تھا سرکار سے کہ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی گل ساری سرکار بس تھوڑا سا ذکر اللہ نماز پڑھو گے کہ نہیں کتنی 1 یا 2 یا 3 سبحان اللہ گڈ کنیاں پڑھنیاں اس لیے نہیں پڑھنی کہ بخشا جاؤں گا بخشوانا نماز نے کوئی نہیں میں تو سچی گل رہا جدا نہیں ایسی پڑھ دیا یہ بخشوان والیاں یہ تو پیشیاں نمازاں کوئی نہیں یہ پیشیاں اور شعیب اختر نے مجھے نا کسی نے اس کا کلپ سینڈ کیا وہ میں نے یونس بھائی دیکھا وہ نا شرعی حکم تھا وہ اس کے نا یہ گھٹنے نظر آ رہے میں نے کہا یار یہ دیکھنا جائز نہیں پھر میں نے کہا اس کی بات تو سنو چلو چھوڑو اس کی بات سنو میں نے پھر اس کی باتیں سنی اللہ 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 میں آگے جدو مالک کرم ہمارے سرکار اس نے ایسی باتیں کی آپ حیران رہے انہوں نے کہا پیشیاں ہونی ہیں ساڑیاں نمازاں تے سینہ صدیق اکبر پڑھ گئے سینہ فاروق اعظم پڑھ گئے سینہ عثمان غنی ذوالنورین پاک پڑھ گئے سینہ مولا علی پڑھ گئے سبحان اللہ پاک طیبہ پاک سلام اللہ طاہرہ عابدہ ساجدہ بنت مولا مصطفیٰ کی ماں جان صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سارے اکھا جکالو گردنہ جکالو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ عظیمہ کریمہ علیمہ عالمہ فاضلہ حلیمہ میری آقا مولا راکیہ ذاکیہ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل جنہ ام حسنین کریم میں زوجہ مولا مرتضی کریم بنت مولا مصطفیٰ کریم ماما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سبحان اللہ نماز تے مولا حسنین کریمین حضور گوش پاک خواجہ خواجگان داتا علی حجویری خواجہ خواجگان بابا فرید پڑھ گئے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھ گئے ساڑیاں تے پیشیاں نہیں سونیاں میں حاضر ہو گئے ہے گا گندہ پر ہے تیرے یار بد ہے تو آپ کے بلے ہے تو آپ کے حضور دا بس یار دا صدقہ قبول فرمانا تو بات یہ ہے نمازوں سے نگال ساری سرکار دیئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے نمازیں 5 پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں پورے والدین کا ادب کرو درود و سلام حضور کی خدمت میں کثرت سے پڑھو کوئی غم نہیں رہے گا حضور نے ارشاد فرمایا ہم پر کثرت سے درود پڑھو اس لیے کہ یہ غموں کو لے جاتا مصیبتوں کو بلاؤں کو حضور کے فرمان پاک کا خلاصہ سنائے کثرت سے پڑھو 1000 2 4 5 10 جتنے بار ہوتا ہے پڑھو اب تھوڑا سا ذکر پاک اللہ 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 اللہ